الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله عز وجل في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے. مالک کریم نے ہم تمام کو اب تک باقی رکھا اور ہماری سانسوں کو رواں دواں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے ہوئے لمحے پر ہمیں شکر گزار ہونا ہے اور اپنے ہر لمحے کی قدر کرنی ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ ہر لمحہ، ہر سانسیں، ہر گھڑی یہ ایک امانت ہے اور یہ ایک قرض ہے، اور یہ ایک اس رب کی رضا کے لیے اور اس رب کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہمیں دنیا میں یہ سانسیں اور یہ مہلت دی گئی ہے. دنیا ہمیں اس لیے دی گئی ہے، دنیا میں یہ مہلتیں اس لیے دی گئی ہے، اللہ نے ہمیں تمام چیزوں سے اس لیے نوازا ہے کہ ہم جنت میں اپنا گھر بنا لیں، جنت میں ہم اپنا ٹھکانہ اچھا سے اچھا طے کر لیں. اس لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے. یہ موقع ہمیں اس لیے نہیں ملا کہ ہم اپنی دنیا کو جنت بنا لیں اور ہم اپنی دنیا میں تمام چیزوں کا انتظام کر لیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب ابھی جس تاریخ اور جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ عربی مہینے کا گنتی کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے. اس مہینے کا نام رجب المرجب ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے تعلق سے بڑی بات مارکیٹ میں مشہور ہے، کچھ تو تاریخی حیثیت رکھتی ہے. مہینہ بھی اہم ہے اور اس میں رونما ہونے والے واقعات بھی اہم ہیں. ایک بات صرف بریکٹ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی چیزیں ہمارے سامنے ہے یا ہماری تاریخ میں ہے یا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے یا حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب ہے، ہم پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور پھر جس طریقے سے ہمارا من ہو اس طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کر لیں اور منا لیں. حدیث کے واقعات اس لیے نہیں ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا من کرے اس طریقے سے ہم کسی دن کو اور کسی ایام کو اپنے ڈھنگ سے منا لیں اور خوشی منا لیں اور کھا لیں اور پکا لیں اور جی لیں. اس لیے نہیں ہے. یہ چیزیں کچھ اس لیے ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، کچھ اس لیے ہے کہ ہم اس سے اپنے ہدایت کے سامان حاصل کریں، اور کچھ اس لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور ہم رب کریم کو راضی کرنے والے بن جائیں، اپنی آخرت کو بنا لیں. مقصد پہ ہماری نظر نہیں ہے اور ہم چیزوں کو اپنے اپنے ڈھنگ سے، آج ہم میں کا ہر شخص دیندار کہلانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر شخص دین کو پسند کرتا ہے، یاد رکھیے گا. لیکن فرق کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے من کا دین چاہتا ہے، ہر کوئی منمانی زندگی چاہتا ہے. اگر میں بات کروں حرام کے اوپر تو جو لوگ حرام کام کرنے والے ہیں ان کو برا لگتا ہے. بھئی حرام کے اوپر بات نہ ہو، باقی کوئی بات کرے امام صاحب. اگر بات ہو زنا کے اوپر تو جو لوگ اس قسم کے کام میں لگے انہیں برا لگتا ہے، لیکن چاہیے دین انہیں بھی. اس طریقے سے والدین کے اوپر بات کی جائے تو اولاد کو برا لگتا ہے، اور اولادوں کے حقوق کی بات کی جائے تو والدین بھڑکتے ہیں کہ بچوں کو بھڑکا رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہر کوئی دین چاہتا ہے لیکن اپنے من کا دین چاہتا ہے، منمانی زندگی چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے دین سب کے لیے یکساں اور برابر رکھا ہے. ایمان میں تفاوت ہے، کمی بیشی ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اخلاص کی بنیاد پر ہے کہ کون کتنا رب کی بات کو حق اور یقین کے ساتھ سمجھ کر کے اس پہ عمل کرتا ہے. یہ حقیقت ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ اس تعلق سے 2-3 باتیں جو صرف کام کی ہے میں وہ بتاؤں گا، باقی جو بنا کام کی ہے اگر نہ بتا سکوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ باتیں ہمارے یہاں رائج ہے اور کام کی نہیں ہے، جس کو آپ تو جانتے ہیں، آپ کے یہاں اہمیت ہے، لیکن شاید میں اس کو نہ ذکر کروں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک یہ اس مہینے کے تعلق سے سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ جب اس مہینے کا چاند نظر آتا تھا، اب چونکہ 2 ہفتے گزر گئے، یہ تیسرا جمعہ ہے، لیکن پہلے ہفتوں میں طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں بات کر نہیں پایا، مجھے یاد آیا کہ شاید پتہ نہیں آپ کو بھی یاد ہے یا نہیں، اب مجھے یاد آیا تو میں بات کر لوں۔ ایک یہ کہ جب اس مہینے کا چاند نظر آتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور دعا مانگتے۔ کیا ہم سبوں نے وہ دعا پڑھی ہے؟ کیا ہم نے دعا مانگا ہے؟ کیا ہم نے اس دعا کے مطلب کو بھی سمجھا ہے؟ کیا ہم اس کے مقصد پہ جی بھی رہے ہیں؟ دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ آپ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے اچھا بنا دیجئے، مبارک بنا دیجئے، بابرکت بنا دیجئے، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ ہم سبوں نے یہ دعا پڑھی؟ نہیں پڑھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ دوسرے یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، روزوں کا اہتمام، عبادات میں کثرت، یہ تمام چیزیں رجب سے شروع ہو جاتی تھی۔ گویا رجب اور شعبان یہ رمضان کی تمہید ہے، رمضان کے آنے کی خبر ہے، رمضان کا پرومو اور ٹیلر ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا بھی ابھی تک یا نہیں سمجھا؟ تو ایک یہ، دوسرے یہ کہ رجب کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا جسے ہم سب جانتے ہیں، معراج کا واقعہ۔ معراج کے واقعے میں اہل سیر کے نزدیک اور مورخین کے نزدیک اقوال مختلف ہیں، الگ الگ قول ہیں، لیکن زیادہ تر جو قول ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال میں 27 رجب کی شب کو، اس وقت آپ کی عمر 51 سال 5 ماہ کی تھی، اس وقت یہ واقعہ معراج کا پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے میں مختصر میں عرض کروں، ہم سب خوب کہانی سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام گاہ پہ موجود ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، آپ کو بیدار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں، زمزم سے اس کی دھلائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جنت سے ایک دشت لایا گیا ہے، اس دشت میں علم و حکمت اور بے شمار ایمانیات اور نورانیات جو رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ موجود ہے، پھر اس کو اس میں ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ قرآن نے جو کہا سبحان الذی اسریٰ، یہ ایک الگ سفر ہے، اور معراج جسے ہم کہتے ہیں یہ ایک الگ سفر ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت میں لے جانے کو، رات کے وقت میں چلنے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا، آپ اپنے مکان سے نکلے ہیں، اٹھے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا، پھر آپ مسجد حرام گئے، پھر وہاں سے آپ اور دوسری جگہ گئے، پھر وہاں سے آپ تیسری جگہ گئے، پھر آپ آخر میں پہنچے مسجد اقصی، ہے نا، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، وہی وہ جگہ جو فلسطین میں واقع ہے، جس کے لیے دنیا کی تمام تر طاقتیں کام کر رہی ہے، وہ قبلہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہاں تک گئے، یہاں تک کا جو سفر کہلاتا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، یہ ہے سبحان الذی اسریٰ، یہاں تک کے سفر کو۔ اس کے بعد پھر وہاں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام جو پہلے سے منتظر تھے اور آپ کے استقبال کے لیے تھے، آپ نے تمام کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے سفر شروع ہوا۔ یہاں سے جو آگے کا سفر شروع ہوا ہے اوپر کا، اس سفر کا نام ہے معراج۔
معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی بلندی کے ہیں، اوپر جانے کے ہیں۔ یہ واقعہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے جو سفر طے ہوا تھا وہ سفر جنت سے ایک سواری لائی گئی تھی، سفید رنگ کی سواری تھی۔ آتا ہے کہ وہ کھچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا یا گدھے کے آس پاس کی سواری، اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ ایک قدم یہاں اور دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں پہ نگاہ ختم ہوتی ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری جنت سے آئی تھی۔ اتنا سمجھے صرف کہ جنت سے اللہ نے سواری بھیجی تھی، وہ اللہ کی سواری تھی، اب اس کے پیچھے اپنے دماغ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج تو سمجھنا آسان ہے، دنیا نے ایک سے ایک چیز کو ایجاد کر لیا ہے۔ بہرحال یہاں تک کہ سفر مسجد اقصیٰ تک جو آپ گئے یہ اسراء، اور اس کے آگے کا جو سفر ہے یہ معراج ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ اسی کو بیان فرمایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اللہ رب العزت نے قریب کیا، اتنا قریب کیا جیسے دو کمانوں کے بیچ میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور وہ جھک گئی۔ جو بھی طریقہ اللہ نے، جو بھی سسٹم نکالا ہو اپنا، وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے، اور ساتھ میں پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا ہے اور آپ گئے ہیں، ساتوں آسمان پہ گئے، آپ نے تمام کی سیر کی، پھر آپ جنت اور جہنم کو بھی دیکھیں، وہاں کے حالات کو بھی دیکھیں۔ اس وقت میں ایک بات صرف بیچ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث معراج کے نام سے مکمل احادیث ہے، احادیث کا مکمل ایک باب ہے، مکمل ایک چیپٹر ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث معراج کے ہی نام سے مشہور ہے وہ، احادیث کی کتابوں میں بھی جو باب باندھے گئے وہ معراج کے باب باندھے گئے ہیں، وہ پڑھنی چاہیے۔ اور میں خواتین کے لیے اور گھر کی عورتوں کے لیے میں ایک عرض کروں گا، ایک بہت چھوٹا سا، بہت پتلا سا ایک رسالہ ہے، آج بھی وہ مارکیٹ میں 10 روپے کا یا 15 روپے کا ملتا ہے۔ وہ جو کتاب ہے، وہ جو رسالہ ہے نا، وہ مکمل حدیث معراج پر بیسڈ ہے۔ حدیث معراج کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، حدیث معراج میں بھی ایک ہی حدیث کا اس میں مکمل تذکرہ ہے لمبے چوڑے طور پر، اور پھر اس کو الگ الگ واقعات کے ساتھ ہی پریکٹیکلی بیان کیا گیا، اور بہت مشہور ہے۔ ہم سب تو بچپن سے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ 55 والے بھی بچپن سے جانتے ہو۔ اس بہت چھوٹے سے رسالے کا نام ہے 6 گناہگار عورتیں۔ سنا ہے آپ نے نام؟ 6 گناہگار عورتیں، آج بھی وہ 10 سے 15 روپے کا ہے۔ میں گزارش کروں گا اور یہ امید کروں گا کہ آپ اس کو لیں، خریدیں۔ یہ ابھی موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں آسانی سے یہ PDF میں موجود ہے، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ کو، اور اسے خود بھی پڑھیں اور گھر کی خواتین کو بھی اسے پڑھائیں اور سمجھائیں اور دکھائیں۔ اس میں پریکٹیکلی واقعے بھی بیان کیے گئے ہیں، جو کب کہاں کس جگہ پہ کیسا ہوا وہ واقعہ بھی اس میں بیان کیا گیا بیچ بیچ میں۔ لیکن اس واقعے کو اگر ہٹا بھی دیں آپ تو صرف اس حدیث کو پڑھیں تو ہمارے گھر کی عورتوں کا جو اس وقت حال ہے نا، اور ذمہ دار ہم ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمیشہ ذمہ دار گارجین ہوتا ہے، شوہر ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہے، جو سرپرست ہے وہ ذمہ دار ہے۔ عورتیں چاہے جتنی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو، جیسی بھی کیوں نہ ہو، ذمہ دار ہم ہیں۔ ڈھیل ہم نے دیا ہے، موقع اس سے ہم نے فراہم کیا ہے، چیزیں ہم نے دی ہے، اس کے اخراجات ہم نے برداشت کیے ہیں، اس لیے آج وہ اس حال پہ ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ چھوٹے سے رسالے کو آپ لیں، خریدیں یا موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کو خود بھی پڑھیں اور خواتین کو بھی اور بچیوں کو بھی پڑھائیں اور سمجھائیں اور سکھائیں کہ آج وہ کیا زندگی گزار رہی ہیں اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ چیز آپ بہرحال وہاں سے چلے معراج پہ، چلتے چلتے سدرۃ المنتہا پہ گئے۔ سدرۃ المنتہا پہ جانے کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میری آخری حد ہے، اس حد کے آگے آج تک میں بھی نہیں گیا، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ آپ کو طے کرنا ہے۔ پھر اللہ وہاں سے آگے آپ گئے اور پھر عرش معلیٰ پہ پہنچے، اور پھر وہاں اللہ رب العزت کی جو بھی تجلیات تھی وہ تمام باتیں۔ پھر اس وقت میں اب ایک بات اور سمجھیے، ایک بات اور ایک حدیث، پھر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ وہ یہ مشہور واقعہ، مشہور کہانی ہے جو آپ جانتے ہیں۔ میں نے کہا نا، سبق اور اس کے مقصد پر دھیان ہونی چاہیے۔ اس تمام واقعات میں،
تمام چیزوں کی سیر کرانے کے بعد، سب کچھ کو دکھانے کے بعد، اور ان تمام کے جب آپ گئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام مل رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام مل رہے ہیں، ادریس علیہ السلام مل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بزرگ ہستی آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر بیت معمور کو آپ پر ظاہر کیا گیا۔ بیت معمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے، اور وہ ایک نورانی گھر ہے جس کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آنا۔ اب فرشتوں کی تعداد پہ غور کریں، اللہ نے کتنے فرشتے کو بنایا ہے۔ تو بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ ان تمام کے بعد اللہ رب العزت نے بے شمار باتیں ہوئی ہیں راز و نیاز کی جو حدیث میں موجود ہے، لیکن ان تمام میں جو سب سے اہم چیز تھی، جو سب سے اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے احکامات بے شمار ہیں جس کے ہم مکلف ہیں اور جس کے جو ہمارے اوپر لاگو ہیں، جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک خاص تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے معراج پر بلا کر کے نماز جیسی عظیم الشان نعمت اور نماز جیسی عظیم عبادت کو تحفے میں دیا۔ اور جب نماز تحفے میں دی گئی تو 50 نماز تحفے میں دی گئی۔ آپ جب لے کے واپس آ رہے، ملاقات ہو رہی راستے میں دوسرے نبیوں سے، دوسرے انبیاء علیہ السلام سے، محمد آ گئے، کیا تحفے میں ملا؟ 50 نمازیں ملی ہے۔ کہا میں آ چکا ہوں تم سے پہلے، میں جانتا ہوں لوگوں کو یہ نہیں کرنے والی ہے، آپ جا کے اللہ سے کچھ کم کروا لیں۔ آپ گئے 45، آپ گئے پھر 5 کم 40، اس طریقے سے آتے جاتے 9 مرتبہ گئے، 9 پنچے 45، 45 نمازیں کم ہوئی۔ اب بھی کہہ رہے یہ میں جانتا ہوں یہ وہ قوم ہے، یہ امت ہے، نام لے کر کے حلوہ خوب کھائے گی لیکن 5 نماز بھی نہیں پڑھے گی، نام لے کے بریانی توڑے گی کہ ہم محمد کی امتی ہیں، ہمیں چاہیے تو چاہیے، کھینچنا ہے بہترین والا، لیکن 5 بھی نہیں پڑے گی، اب اور کم کرا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں نہیں جا سکتا، مجھے حیا آ رہی، اب مجھے حیا آ رہی، اب میں کون سا منہ لے کر کے جاؤں؟ 50 نمازیں ملی تھی، کم کرواتے کرواتے 9 مرتبہ جا چکا، 45 کم ہو گئی، اب اس 5 کو بھی جا کے میں کم کرواؤں، اب میں نہیں جا سکتا۔ 5 لے کے جب آگے چلے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی ہے، محمد جاؤ، تمہاری یہ امت 5 نمازیں ادا کرے گی نا، میں اس سے مکمل 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ لیکن آج ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ اب آگے چلیں، جب واپسی ہو رہی ہے نا، واپسی میں آپ کو جنت اور دوزخ کے بھی سیر کرائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جہنم میں جس کا پیٹ جو ہے یہ بالکل مکان کی طرح بڑا بڑا پیٹ ہے۔ میں اسی حدیث اور اسی معراج کے واقعے کو بیان کر رہے، ایک یہ حدیث ایک اور حدیث، نماز یاد رکھیے گا، اس کے بعد والی حدیث جو آئے گی وہ اسی پر، نماز یاد رکھیے گا۔ دیکھا بہت بڑا بڑا پیٹ ہے، مکان کی طرح لمبا لمبا، خوب بہترین، اتنے بڑے بڑے پیٹ میں جو مکان کی طرح ہے، اس مکان میں ہے کیا؟ دکھایا گیا کہ اس مکان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ کس بات کی سزا اسے دی جا رہی ہے کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا بڑا ہو گیا اور اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہے؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام مال کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا ایک شخص کو بڑے سے پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے، اور اس کا سر بالکل کچل جا رہا ہے، پھر اس کا سر صحیح ہو رہا ہے، پھر اس کے سر کو پھر کچلا جا رہا ہے۔ آخری حدیث میں بیان کر رہا ہوں، پھر اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پھر سر صحیح ہو رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، رکنے کا نام نہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ اس کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کے سر کو پتھر سے کچلے جا رہے ہیں؟ یہاں تک کی بات آپ سمجھ رہے ہیں، آخری جملہ کہہ کے میں صرف بات ختم کروں گا۔ یہ کون ہے؟ پتھر سے اس کے سر کچلے جا رہے ہیں، سر انگلی کی بات نہیں کر رہے جو دروازے میں اٹک جائے، تھوڑی سی چوٹ لگ جائے ابھی ٹھنڈک کے موسم میں، جو پاؤں کہیں پہ پاؤں کی انگلی میں چوٹ لگ جائے، نہیں، سر کو پتھر سے کچلا جا رہا، پھر صحیح کیا جاتا، پھر کچلا جاتا۔ کون ہے یہ؟ فرمایا یہ وہ ہے جو نماز میں کاہلی کرنے والے، یہ وہ ہیں
جو نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، یہ نماز اتنی عظیم نعمت عرش پہ بلا کے اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اس کے انجام بھی تمام بیان کر دیے گئے، آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رجب کا مہینہ اور آنے والا شعبان یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں ملا ہے، اس میں ہمیں عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی زندگی سے سمیٹنا ہے، دھیرے دھیرے کاٹنا ہے، کم کرنا ہے، تاکہ ہم رمضان میں یکسو رہ سکے، رمضان کی تیاری کرے۔ اس لیے ہمیں یہ 2 مہینے ملتے ہیں اور یہ ٹیلر ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ باقی جو بیجا رسومات ہیں، جو بیجا چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بچے۔ 27 کی شب معراج کی سیلیبریشن یا اس کا جشن، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ جو ہے کرنے کی، جو فرض ہے، جس کا سوال سب سے پہلے ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آخرت کے معاملات کو طے ہونے ہیں، اس پر ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے، اور جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے بلکہ گناہ تک ہے، اس کے پیچھے آج ہم اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح اور سچی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح اور سچی جانکاری اللہ رب العزت عطا فرمائے، اپنے حبیب کی زندگی عطا فرما دے، اور اپنے حبیب کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم امتیوں کے لیے چھوڑا ہے اور سکھایا ہے، اللہ ہم تمام کو اس کی سمجھ عطا فرما دے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ہے وہ ادا کریں۔